اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے ڈاکٹر آصف اظہار ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی پوٹنٹ پین کلر کی، جو کہ نیپروکسن ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، اور یہ ایک انتہائی پوٹنٹ اور انتہائی کارآمد ایک پین کلر ہے۔ تو جو مختلف قسم کے درد کی کیفیات ہوتی ہیں باڈی میں، مختلف قسم کے ٹرامیٹک پینز ہوتے ہیں یا فریکچرز ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا ایون سرجری ہو جاتی ہے، یا کسی اور وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے، خصوصاً ان لوگوں میں جن لوگوں میں آسٹیو آرتھرائٹس یا کچھ ایسی ڈیجنریٹو چینجز ہوتی ہیں کہ ان کو دائمی درد کی شکایات ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار چلنے پھرنے کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، یا کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جیسے کہ گاؤٹ، جس میں یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے، اور جو پاؤں کی ہڈی ہے اس میں درد جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، بہت سیویئر ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں آپ کو ایک بہترین قسم کے اور ایک پوٹنٹ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ نیپروکسن کے نام سے اویلیبل ہے۔ نیپروکسن ایک لانگ ایکٹنگ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، جو کہ درد کش ہے، درد کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سوجن کم ہوتی ہے، انفلیمیشن کم ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزوں میں، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ درد کی صورت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ درد کی ادویات تو مختلف قسم کی ہیں، اور یہ بھی ایک پوٹنٹ پین کلر ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ مستقل طور پر نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا پین ہے کہ آپ اکثر اوقات آپ نے دیکھو کہ دانت میں درد ہو جاتا ہے بہت سیویئر قسم کا، یا ٹوتھ ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے، یا کوئی سرجری ہو جاتی ہے جس میں آپ کو محدود عرصے کے لیے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، انفلیمیشن آپ کو کم کرنی ہوتی ہے، تو اس میں نیپروکسن جو ہے، اور خصوصاً گاؤٹ کے پیشنٹس میں جن کو گاؤٹ کی وجہ سے جو یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے پین ہوتا ہے، تو 2-3 دن کے لیے اگر نیپروکسن کا استعمال کرایا جائے تو اس کے ساتھ نہ صرف پین جلدی کم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو انفلیمیشن ہوتی ہے، سوجن ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ جو ہماری خواتین ہیں ان میں ڈسمینوریا کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ان کو مینسٹرول پین بہت زیادہ ہوتا ہے، مینسٹرول سائیکل کے دوران ان کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، تو مینسٹرول پین کو کم کرنے کے لیے بھی نیپروکسن ایک انتہائی بہترین دوائی ہے، جو کہ لمبے عرصے تک کام کرتی ہے، اور جو بہت جلدی افیکٹو ہو کے اور آپ کے پین کو کنٹرول کر دیتی ہے۔ پین کلرز کے حوالے سے بہت سی میری ویڈیوز موجود ہیں نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کے حوالے سے، کہ ان کو آپ لمبے عرصے تک استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نیپروکسن بھی ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، اس کو لمبے عرصے تک آپ ہرگز استعمال نہ کیجیے۔ اس کا استعمال محض کچھ دنوں کے لیے، یا آپ کی انفلیمیشن کی سبسائڈ ہونے کی حد تک، کہ آپ کا انفلیمیشن کم ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کے اور کسی سیفر پین کلر کی طرف یا کسی محفوظ پین کلر کی طرف آپ شفٹ اوور ہو جائیں اور آپ اس کا استعمال سٹارٹ کر دیں۔ نیپروکسن کے ساتھ جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے ساتھ اکثر اوقات جو ایپیگیسٹرک پین ہے، جو سٹمک کا السر ہے، یعنی معدے کا السر، معدے کا درد، معدے کی خرابیاں، یہ اکثر اوقات اس کے ساتھ پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اسکن ریش آ سکتا ہے، کچھ لوگ اس کو الرجک ہوتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کو الرجک ہیں، نیپروکسن کو بھی اکثر وہ لوگ الرجک ہوتے ہیں، اور وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جو میں نے آپ کو معدے کے حوالے سے بات کی، اسی طرح جو گردے کے مسائل کا شکار لوگ ہیں، جن کے گردے کمزور ہیں، وہ لوگ بھی نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جن لوگوں میں اکثر اوقات بلڈ پریشر کی کسی دوائی کے ساتھ، یا بلڈ پریشر کے ساتھ، یا گردے کے مسائل کے ساتھ اگر ان کے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، دونوں پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، یا باڈی میں سوجن ہوتی ہے، پیری آربیٹل آنکھوں کے ارد گرد سوجن ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی نیپروکسن اور جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ پھر جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں، یہ بلڈ پریشر کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کم عرصے کے لیے اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے ساتھ اکثر اوقات سوڈیم پایا جاتا ہے، اور یہ واٹر اور سالٹ ریٹینشن کرتی ہیں جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کی سوجن بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا واٹر یا فلوئڈ ریٹینشن جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو اس ویڈیو کو پہلے لائک کیجئے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔